آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں. سورہ الحجر ہے، 12 نمبر غالباً 14 ہے. وہاں اللہ کریم نے آخری 3 آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اس کا ترجمہ، اس کا پس منظر سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو آگے سے بکواس کرتے. کوئی کہتا ہے یہ حسینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکہ کی 14 سرداری چاہتا ہے، کسی نے کہا جناب دولت کا ریش ہے، ہر قیامت تعمیر نو ساتھ. مگر اللہ کے نبی کو تو جاہ و جلال سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ دولت کمانے کے لیے نہیں آتے، وہ حسینہ جمیلہ سے شادی کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آتے. ان کا تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ کیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی ہو، لوگ سجدہ کریں اسی خالق کو، اسی مالک اور رازق کو کریں. لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بس ان کا یہی مطمئن نظر ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں آگے؟ اب جب وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ظاہر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ بشری تقاضا ہے کہ جب وہ یہ بات کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی تکلیف ہو جاتی. اب جب دل کی تکلیف ہوتی ہے تو مرض بڑھ جائے تو ہارٹ اٹیک بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے پاک پیغمبر پر قرآن کی آیتیں نازل کر دو. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے میرے پیغمبر ہم جانتے ہیں اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کفار مکہ کی باتیں سن کر یہ طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں. یہ سن کر آپ کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ درد محسوس کرتے ہیں، آپ کی شریانیں شرنگ ہو جاتی ہیں، آپ کے دل پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ جی پھر کیا کروں، یہ بات جو نہیں آتے، اللہ جی کیا کروں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نسخہ میں عطا کر دیتا ہوں، عمل تو کر لیا کر. اللہ وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ، اللہ کی تسبیح بیان کیا کر. اور یہ بات یہ نشیر رکھیے کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے آپ لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. ہر چیز یسبح للہ ما فی السماوات، کائنات کی ہر چیز، زمین میں، آسمان میں، درختوں پر، جنگلوں کے اندر، کوساروں میں، گلزاروں میں، غاروں میں، جہاں بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. صرف ایک انسان ہی ہے جو اپنے رب کا شکر ہے. یہ کھاتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، گاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے. اس لیے اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تو ذرا توجہ سے سنیے. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ہم نے 4 کتنی قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بڑے احسن انداز سے پیدا کیا. اور جب یہ کھاتا ہے اللہ کا، گاتا کسی اور کا ہے، پھر اللہ نے ایک قسم کا اضافہ کر دیا. کیسے؟ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. 5 قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو ہے ہی نہ شکرا، کھاتا ہے میرا، گاتا ہے کسی اور کا. اور کہنے والے کہتے ہیں جس کا کھائیے اسی کا. ہمیں اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اپنی جبین کو کس کے آگے؟ خالق کے آگے، مالک کے آگے جھکانا چاہیے. تو یہاں فرشتوں کی تسبیح کا تذکرہ ہے تو بات مکمل کر دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جی میرے دل کو جو درد ہوتی ہے تو نے نسخہ بتا دیا ہے، فسبح،
اس کی تسبیح بیان کر. اللہ جی اگر مرض زیادہ ہو, اس ہلکی سی ڈوز سے فائدہ نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ فرمایا فسبح بحمد ربک. اللہ نے فرمایا پھر ساتھ یہ گولی بھی استعمال کر لیا کر. کیا؟ تسبیح کے ساتھ میری حمد بھی بیان کیا کر. اللہ جی اگر درد میں افاقہ نہ ہو, مرض اس سے زیادہ ہو, پھر کیا کروں؟ اور اس سے آواز آئی فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اپنی جبیں کو میرے آگے جھکا دیا کر. جب تو اپنی جبیں کو سجدے میں گرا دے گا, واسجد واقترب, سجدہ کرے گا تو میرا قرب حاصل کر لے گا. جب قرب حاصل کر لے گا, مانگتا تو جائے گا, عطا میں کرتا جاؤں گا. بس جو واقترب, یہ اللہ نے دل کا علاج بتایا ہے. جدید دور کے ریسرچ کرنے والوں نے, محققین, مفسرین نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ اگر کسی کو دل کا عارضہ ہو تو ان آیات پہ عمل کرے, اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے. قرآن تو ویسے ہے ہی شفا ہے. کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن تو ہے ہی شفا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے, وہ 8 ہیں. باقی جو 4 چفیرے کھڑے ہیں ان کا ترانہ سن لو. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اور بڑے کام کی بات ہے, فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. دیکھیے نا, اب جس کا ایمان نہیں ہوگا اس کے لیے تو دعا نہیں ہوگی. دعا کس کے لیے ہوگی؟ جو ایمان والے ہیں. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان, ان کے نبیوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, جنت دوزخ پر ایمان, مالکی یوم الدین اس پہ ایمان. یہ ساری جزیات, الایمان بضع و سبعون شعبۃ, ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں. تو یہ ساری شاخوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. تو بات کو ذرا مکمل کر دیا جائے. وہ فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے فرشتے, اللہ کے عرش کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہونے والے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑا خوش ہوتا ہے جو توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ اپنی اونٹنی پہ سوار جا رہا ہے, راستے میں تھکاوٹ سے 2-4 ہوا, اپنی اونٹنی سے نیچے اترا, اس اونٹنی کے اوپر اس کا کھانا پینا, زادرہ, جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارا اس کے اوپر موجود ہے. اب وہ تھوڑی دیر سسکانے کے لیے, آرام کے لیے لیٹتا ہے, بیٹھتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا وہ اونٹنی غائب ہے. وہ بڑا پریشان ہوا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اونٹنی کہیں نظر نہیں آئی. اس نے یہ یقین کر لیا میری موت کی بات ہو گئی. بس اسی فکر میں وہ پھر سو جاتا ہے, اور جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے. وہ اللہ کو اپنا بندہ کہتا ہے. الفاظ اس طرح ہیں, کہتا ہے اللہم انت ربی انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ میں تیرا رب. اتنا خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ صحابہ اکرام کو آیا تو صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بلا جی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں, بڑا خوش ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے, اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی خوشی کا تذکرہ کیا گیا.